السلام علیکم۔ محمد نذیر خان بظاہر تو عمران خان کو سیفر کیس میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی، لیکن قانونی طور پہ یہ کمزور ترین سزا ہے، کمزور ترین فیصلہ ہے، غیر قانونی فیصلہ ہے، غیر آئینی فیصلہ ہے۔ قانون کے اندر اس فیصلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قانون خود اس فیصلے کو قبول نہیں کر پائے گا، اور یہ اعلیٰ عدالتوں میں جو فیصلہ جو ہے یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی ایک بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ سیفر تھا، عمران خان جو ہے وہ صحیح کہتا تھا کہ سیفر ہے، یہ جو نواز شریف ہے، شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری جی کہہ رہے تھے عمران خان نے خود اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، سیفر کچھ نہیں تھا، یہ ایک فرضی کہانی ہے، فرضی منصوبہ تھا عمران خان کا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ سزا تو عمران خان کو ہوئی ہے، لیکن سیاسی طور پہ شکست جو ہے وہ مریم نواز کو ہوئی ہے، شہباز شریف کو ہوئی ہے، بلاول بھٹو کو ہوئی ہے، آصف علی زرداری کو ہوئی ہے، جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے، ایک پروپیگنڈا کرتا ہے، فرضی کہانیاں بناتا ہے۔ اور جب عمران خان کو سزا ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے عمران خان جج صاحب کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور جج صاحب سے مکالمہ کر رہے تھے کہ جلدی تو آپ کو ہے، میں تو جیل کے اندر ہوں، مجھے آپ نے جب سزا سنانی ہے تو پھر بھی میں نے جیل کے اندر رہنا ہے، واپس جانے کی جلدی آپ کو ہے۔ تو عمران خان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تو ڈیفینیٹلی عمران خان کی مسکراہٹ دیکھ کے عدالتی عملہ بھی پریشان ہوگا کہ ایسا شخص جس کو 10 سال کی سزا سنا گئی ہے وہ خوش ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو ہے قوم کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ 200 سے زیادہ مقدمات وہ بھگت رہا ہے، اس کے اوپر حملے ہوئے، اس کے گھر کے اوپر جو ہے آنسو گیا، شلنگ استعمال کی گئی، کس طرح سے اس کو تکلیفوں سے مصیبتوں سے گزرنا پڑا، نہ وہ ڈیل کر رہا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ وہ بیمار ہو رہا ہے، نہ وہ لندن جانے کی تیاری کر رہا ہے، نہ اس کے پلیٹلیٹس گم ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے نواز شریف اور عمران خان کا کسی صورت میں بھی موازنہ نہیں بنتا، اور قوم گلہ کرتی تھی کہ اس کو لیڈر نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری ایک تقدیر بدل رہے، پاکستان کے اندر خوشحالی ہے، آپ کو لیڈر تو مل گیا لیکن اب آپ لوگوں نے جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے ضرور جانا ہے۔ آپ کے پاس یہ تبدیلی لانے کے لیے صرف ایک ہی آئین کے اندر راستہ ہے جو جمہوری ہے، آئینی ہے، قانونی ہے، وہ آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، آپ کے پاس وہ طاقت ہے، ووٹ کی طاقت، جس سے آپ جو ہے ملک کی تقدیر بدلنے کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ آپ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، خودکشیاں روز پہ ہیں، معیشت کمزور ہے، اور دیگر مسائل کا آپ گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے 5 سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ اب آپ 8 فروری کو نکلیں، اور جو شاہ محمود قریشی ہے، جو جس کے اوپر لوگ بات کرتے تھے یہ ڈیل کر جائے گا، یہ کمزور ہے، یہ پیر ہے، کبھی اس نے جیل نہیں کاٹی، یہ بڑا نازک طریقوں سے اس کی پرورش ہوئی ہے، یہ ایک دن بھی جیل نہیں رہے گا۔ اسی طرح عمران خان کے بارے میں بات ہوتی تھی، یہ جی 10 دن نہیں رہ سکا، یہ نون لیگ والے بیانیاں بناتے تھے، یہ لاڈلا ہے، یہ ایک دن نہیں رہ سکے گا۔ تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جیلوں کے اندر ہے، اور یہ مقدمات بھی بھگت رہے ہیں، قانون کا بھی احترام کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو ہے اب ان کی جو یہ عدالتوں کے رحم و کرم کے اوپر ہے، عمران خان ہو، شاہ محمود قریشی ہو، یہ عدالتوں کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ ان کی نو ڈاؤٹ آنے والے دنوں میں عدالتی جنگ ہونی ہے، انہوں نے عدالتوں میں مقدمات لے کے جانے ہیں، ان کو بڑی لیگل بیٹل جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی، تب جا کے ان کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ جلدی تو اب عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بڑی لیگل بیٹل ہے، لیگل فیلڈ ہے، اپیلی ہوں گی، سسپینشن آف سینٹنسز ہوگی، معاملات سپریم کورٹ تک جائیں گے، یہ بڑی کی لیگل سیریز ہے جس کو عمران خان نے عبور کرنا ہے، شاہ محمود قریشی نے عبور کرنا ہے۔ تو لیکن جو ہے عمران خان جو ہے اس فیصلہ سننے کے بعد بھی وہ اس کی حوصلے پست نہیں ہوئے، وہ کمزور نہیں ہوا، وہ جھکا نہیں، بکا نہیں، اس نے ڈیل نہیں کی، وہ مسکرا رہا تھا، تو جج صاحب کی طرف سے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ عمران خان تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا یہ فکس میچ ہے، مجھے ہر صورت میں سزا ہونی ہے۔ نجم سیٹھی جیسے صحافی وہ خبر بریک کر رہے تھے، ان کی جو چڑیا تھی وہ خبر بریک کر رہی تھی کہ الیکشن سے پہلے جو ہے عمران خان کو ضرور سزا ملنی ہے۔ جی اب ایسے لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے۔ جب 2018 کے الیکشن تھے، اس الیکشن سے کچھ دنوں پہلے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی، تو اب وہی سیریز ریپیٹ ہوئی ہے، وہی دوبارہ ایپیسوڈ چلی ہے، اور اب الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے۔ عمران خان کے جو وفادار ساتھی ثابت ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، جو کہہ رہے تھے یہ ہمیشہ جو ہے طاقتور لوگوں کے اشاروں کے اوپر سیاست کرتا ہے، یہ ہمیشہ ڈیل کرتا ہے، یہ اس کی اپنی کوئی سیاست نہیں ہے، نہ کوئی منشور ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے،
बूढ़ा आदमी है, ये अब जेलों के अंदर मुकदमात फेस कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज राय जो है वो इमरान खान के साथ शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए। और जो शेख रशीद जिसके बारे में लोग कहते थे ये बड़ा मजबूत आदमी है, जो कहता था कि जेल मेरा जो घर है, वो शख्स जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जिसकी जो सारी उम्र शेख रशीद सियासत जो है वो जेल के ऊपर ही करता रहा कि मैंने जेलें काटी हैं, मेरी ये कुर्बानी है, ये मुकदमात है। जब कुर्बानी देने के वक्त आया, जेल में रहने के वक्त आया, तो वो जो है उसके हौसले पस्त हो गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गया। तो दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी देखें, परवेज राय देखें, ये डील नहीं कर रहे। इन्होंने इमरान खान के खिलाफ अभी तक एक लफ्ज नहीं बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हालांकि इनके पास भी ऑप्शन है कि वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी रिहाइयां लें, अपने बच्चों के साथ मिलें, इलेक्शन कैंपेन करें, जिंदगी जाए करें। लेकिन नहीं, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर आज तक जो है करप्शन का एक चार्ज नहीं है। परवेज राय के ऊपर तो नो डाउट करप्शन के हवाले से केसेस बनते रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर करप्शन के हवाले से एक केस भी नहीं बना। तो डेफिनेटली जो है ये लोग जो है वफादार साबित हुए। असद उमर के बारे में लोग कहते थे जी नहीं ये बड़ा लिखा पड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा होगा। सबसे पहले तो वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इमरान खान से लातल्की उन्होंने कर दी। बाकी इनकी जो सियासतदान थे, परवेज खट्टक हो गया, बाकी देख ले, तो सब इमरान खान को छोड़ गए। इमरान खान ने बहुत अरसा पहले कह दिया था कि जब इलेक्शन होंगे मैं जेल के अंदर हूँगा, नवाज शरीफ बाहर होगा, उसको मुकदमा से बरी कर दिया जाएगा और मेरी पार्टी जो है उसका शराजा बिखर जाएगा। कुछ लोग मेरे साथ होंगे जो जेल के अंदर मेरे साथ कुर्बानी दे रहे होंगे इस कौम के लिए, इस कौम के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो आज इमरान खान की वो बात पूरी हुई है कि जब इलेक्शन हो रहे हैं तो इमरान खान जेल के अंदर है और उसके जो वफादार साथी हैं, शाह महमूद कुरैशी हो गया, परवेज लाई हो गया, वो इमरान खान के साथ जेल के अंदर है। बाकी जिनके ऊपर इमरान खान समझते था कि ये मेरे वसीम अकरम प्लस है, ये बेहतर डेवलपमेंट करेंगे, बेहतर फैसले करेंगे, उस्मान बुज़दार देख लें, उसने इमरान खान का साथ नहीं दिया। इसी तरह के पी के वजीर आला देख लें, उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया, जिनको इमरान खान ने बड़े बड़े ओहदों से नवाजा। तो जो इमरान खान की कोर कमेटी थी, जिनसे इमरान खान फैसले सोच समझ के करते थे, आज वो कहाँ है और इमरान खान जो है वो 10 साल की सजा भुगत रहा है। और ऐसे लग रहा है जो 10 साल सजा दी गई एक सिंबॉलिक है, ये इसकी सियासी की पहलू है कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो प्लान कर चुके हैं कि वो 10 साल की जो है हुकूमत करेंगे। तो अब जो कौम ने फैसला करना है, अब कम दिन रह गए हैं वोट होने में, इलेक्शन होने में। तो आपने जो है 5 साल पछताना है, रोना है, इस निज़ाम के ऊपर आपने बात करनी है। तो इससे बेहतर है कि अब आप 8 फरवरी को सोते न रहें, मुकर्रर वक्त पे जाग जाएं और वोट कास्ट करने अपने खुद जाएं, अपने प्यारों को, घर वालों को जरूर ले जाएं, ताकि आप जो है एक कौमी फरीज अदा कर सकें। वोट कास्ट करना आपका कौमी फरीज है, ताकि आप जो है मुल्क की तकदीर बदलने में आपके भी फैसले की जो अहमियत हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।